ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، من صلی علیہ صلاۃ کتب اللہ لہ قراۃ والقراۃ مثل احد، کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھے اللہ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے، اور یہ ایک قرات احد پہاڑ کی مثل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی محمد حسن رضا عطاری صاحب، ان کو خوش آمدید۔ جزاک اللہ۔ کیسے مزاج گرامی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ، مسلسل ربیع الاول شریف کی ظاہر مصروفیات اور بالخصوص راتوں میں مدنی مذاکروں میں آپ کی بطور خاص شرکت بھی رہتی، اور جلوس میلاد کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ بہت ایک عظیم الشان اور منظم طریقے سے آپ کے علاقے میں جلوس میلاد کا بھی یہ سلسلہ ہوتا ہے، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ جی الحمدللہ رب العالمین، کہ یہ جو موقع ہوتا ہے ظاہر خوشیوں والا موقع ہوتا ہے، اور تھکاوٹ تو بہرحال ان چیزوں کا ایک لازمی جز ہے کہ وہ ہوتی ہی ہے۔ تو مدنی مذاکروں میں بھی الحمدللہ رات پابندی کے ساتھ شرکت رہی، اور اس کے بعد پھر مختلف الحمدللہ کورسز بھی ہوئے۔ 3 دن کا ختم نبوت کورس الحمدللہ، یہ جامعۃ المدینہ دورہ حدیث اور دیگر طلباء، جی، یعنی ہمارے جو باب المدینہ کراچی میں جو یہ 3، ویسے تو یہ دارالافتاء اہل سنت کے تحت اور کنز المدارس کے تحت جو ہے یہ پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر جہاں جہاں دورۃ الحدیث موجود ہے وہاں پر یہ سلسلہ ہوا، لیکن جو کراچی کے اندر ہوا وہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں الحمدللہ 3 دن کا یہ ختم نبوت کورس ہوا۔ اور اس میں جہاں عالمی مدنی مرکز کے دورۃ الحدیث، اسی طرح 7ویں سال، 6ٹھے سال اور 5ویں سال کے جو طلباء تھے انہوں نے شرکت کی۔ اسی طرح کراچی بھر میں جہاں پر دورۃ الحدیث ہو رہا ہے یا جہاں 5واں، 6واں اور 7واں درجہ موجود ہے، تو 2000 سے زائد طلباء نے الحمدللہ اس کورس کے اندر شرکت کی ماشاءاللہ، اور 3 دن تک الحمدللہ یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہا بحمدللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے علاوہ الحمدللہ یہ معمول ہے ہمارا فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں کہ ہر سال ربیع النور شریف کا مہینہ ہوتا ہے، اس میں شمائل ترمذی کا ہم لوگ ختم کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس کا بھی یہ پروگرام ہوا، اور اس میں بھی آخر کے اندر مجھے بیان کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ تو یوں پھر شمائل ترمذی میں، اور بڑی ایک باذوق محفل، الحمدللہ اس میں بہت اس کے اندر روحانیت اور روحانیت ہوتی ہے۔ تو یہ تو ایک حصہ ہے بہرحال تھکاوٹ کا، تو لیکن یہ پھر لمحے بار بار ملتے نہیں ہیں، تھکاوٹ تو ختم ہو جائے گی، لیکن انشاءاللہ اس کی برکات یہ سارا سال بلکہ ساری زندگی انشاءاللہ شامل حال رہیں گی انشاءاللہ۔ جو عاشقان رسول ظاہر لاکھوں لاکھ ایک منظم طریقے سے جلوس میلاد، محافل یا چراغاں سے ہم شروع کریں تو 25 صفر المظفر سے یہ ایک طرح کا یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں، 12 تک پہنچتا ہے، اور اب تو آج یعنی کراچی میں بطور خاص بات کریں اور ملک میں کئی شہروں میں بارش کا سلسلہ بھی ہے، تو یہاں ناظرین سے ہم یہ بھی کہیں گے احتیاط کے تقاضے پورے کریں، اور اگر ابھی تک بھی یہ چیزیں سامان نہیں اتارا تو اسے ایسا کم از کم کنیکشن اس کا ختم کر دیا جائے، اور کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس کی وجہ سے کوئی نقصان کے اندیشے وغیرہ ہوں، تو ان کو آپ اتار بھی لیں، اور اب یہ سلسلہ یعنی جو چراغاں کا ہے یا دیگر جو چیزیں ہیں تو ان کو اتار لیا جائے۔
اس کے علاوہ جو ایک پیغام ہونا چاہیے کہ ہم نے جلوس بھی کیے ہیں، جلوس میلاد میں شرکت بھی، محافل بھی، تو ایک عاشق رسول کی جو زندگی ہے تو وہ کیا ایسا کرے کہ یہ اس کی کیفیات رہیں اور اس کے دل و دماغ کے اندر یاد مصطفیٰ بھی ہے، نعت مصطفیٰ بھی ہے، سیرت مصطفیٰ بھی ہے، تعلیمات مصطفیٰ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا کرنا چاہیے اس نوجوان کو؟ علماء نے یہ بات بیان کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کرنا اور اس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منانا، ان تمام کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ دل میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مزید بڑھے، ماشاءاللہ، اس میں اضافہ ہو۔ اور پھر اس کے بعد جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء نے تقاضے لکھے ہیں وہ یہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو حقوق ہیں اس کی ادائیگی ہو۔ قاضی یاس مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اپنی مشہور زمانہ کتاب تحریر فرمائی الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حقوق کی پہچان کروانے کے ساتھ شفا حاصل کرنا۔ ماشاءاللہ، تو انہوں نے بنیادی اعتبار سے یہ کتاب جو لکھی تو اس میں جو مقصود کتاب کا تھا، جو ٹائٹل ہے اس کے مطابق تو آپ نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کو بیان کرنا تھا کہ آپ کے حقوق کیا کیا ہیں امت کے اوپر، لیکن اس سے قبل آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ اور اپنا زیادہ حصہ آپ نے کتاب کا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، آپ کی سیرت طیبہ، آپ علیہ السلام کے معجزات و کمالات، ان چیزوں کو بیان کرنے میں آپ نے یہ کتاب کا اکثر حصہ تحریر فرمایا ہے۔ اور مقصد کتاب آپ نے یہ بیان کیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کمالات کو، ان فضائل کو، آپ علیہ السلام کی شفقت، مہربانی، سخاوت، ان چیزوں کو سنیں گے تو اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل کے اندر بڑھے گی، اور یہ محبت کا بڑھنا خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو حقوق ہیں اس کی ادائیگی کروائے گا۔ تو اب ہونا یہ چاہیے کہ جو جشن ولادت منانے والے ہیں، جنہوں نے خوشیاں منائی ہیں، اللہ نے یہ جو سعادت بخشی ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر رائج کریں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کا مطالعہ کریں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا جو طریقہ کار تھا اس طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ تو اصل مقاصد ان کے یہ ہوتے ہیں کہ محبت پیدا ہو، اور محبت پیدا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کیا جائے، اس کے پیچھے چلا جائے، اور محبت سے ظاہر اطاعت کا جذبہ بڑھتا ہے، یہ اصل ہے۔ اطاعت کی طرف، فرما برداری کی طرف آدمی آتا ہے، اور ہر وہ کام کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے یا کرنی بھی چاہیے کہ جس سے وہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی گویا کہ اس امتی کو نصیب ہو جائے۔ تو ہمیں ایسے اعمال اور ایسے افعال کرنے چاہیے جن چیزوں سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تو ان چیزوں سے رک جائیں جنہیں کرنے کا کہا ہے۔ سمپل سادہ سا قرآن پاک میں بہت واضح اصول دے دیا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو رسول دے وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔ بڑھتے ہیں اپنے ناظرین کے کچھ سوالات کی طرف، ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں، وہ بھی شامل کریں گے۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کیا اگر کسی کی نمازیں بار بار قضا ہو جاتی ہیں تو کیا صرف توبہ کرنا کافی ہے یا ان نمازوں کی قضا بھی پڑھنا ضروری ہے؟ وہ امور کے وہ کام کہ جن کی تلافی ضروری ہوتی ہے ان کے بغیر بندے کی توبہ مکمل نہیں ہوتی۔ اگر تو صرف کوئی ایسا معاملہ ہوتا کہ جس میں اللہ کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ اظہار کرنا، نادم ہونا اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا، یہ اگر ہو تو پھر اس صورت میں تو کچھ اور ضرورت نہیں ہوتی، یہی کافی ہوتا ہے۔ لیکن جہاں پر تلافی کی ضرورت ہو تو اس کو بھی پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کا مال دبا لیا، اب فقط یہ کافی نہیں ہوگا کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں یوں توبہ کر لے کہ میں آئندہ یہ نہیں کروں گا، اپنے اس عمل پر شرمندہ ہوں،
بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ ضروری ہوگا کہ جس کا مال دبایا ہے اس کے مال کی ادائیگی کرنا بھی لازم ہوگا۔ تو یوں ہی اگر کوئی بندہ ایسا کام کرتا ہے کہ جس کی تلافی ضروری ہوتی ہے تو وہ کرنا ضروری ہوگا۔ نمازوں کو چھوڑا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کی، روزے چھوڑے ہیں، تو اس صورت میں یہ لازم ہوگا کہ اس توبہ کو مکمل اسی صورت میں مانا جائے گا جب کہ یہ نمازیں بندہ قضا کر لے، جو زکوٰۃ اس نے نہیں دی وہ اس کی ادائیگی کر لے، حج ادا نہیں کیا تو حج کو ادا کر لے۔ تو یہ تلافی کرنا بھی بندے کے اوپر لازم ہوتا ہے، ورنہ فقط اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے کہ میں معافی مانگ رہا ہوں اللہ پاک سے آئندہ سے نہیں کروں گا، تو یہ حقیقتاً کامل توبہ نہیں ہے۔ کامل توبہ یہ ہے کہ پکا ارادہ کر لے کہ اب میں نے یہ نمازیں بھی ادا کرنی اور ادا کرنا شروع کر دے۔ شرمندگی ہونا اور ندامت ہونا یہ بھی کچھ اس میں رکھے گا مطلب ثواب؟ یہ تو لازمی ہے نا کہ اس کے بغیر تو ہے ہی نہیں۔ شرمندہ بھی ہے بندہ، اللہ پاک سے معافی بھی مانگ رہا ہے، اور یہ ساتھ ہی ساتھ ان نمازوں کو قضا کرنے کا کہ میں ان کو قضا ادا کر لوں گا پکا ارادہ بھی کر رہا ہے اور شروع بھی کر دے، تو یہ حقیقتاً اس کی توبہ کہلائے گی۔ کچھ ایس ایم ایس بھی شامل کرتے ہیں۔ سوال ہے کہ حج یا عمرے کی رقم جمع کرنا کیسا ہے؟ بہت اچھی بات ہے، یعنی اگر اچھی نیت کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ اس جمع کرنے کے اوپر بھی ثواب ملے گا، تو بڑی اچھی بات ہے۔ ہاں یہ نہ ہو کہ پھر اس جمع تو کر رہے ہیں لیکن دیگر حقوق کے اندر یا دیگر جو آپ کے اوپر واجبات ہیں اس میں کسی طرح کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ رقم آپ جمع کر رہے ہیں، عمرے کی مثال کے طور پہ رقم جمع کر رہے ہیں اور عمرے پر جانے سے پہلے وہ دن آ گئے کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو آپ کہیں کہ میں نے یہ رقم عمرے کے لیے جمع کی ہے لہذا میں اس کو شامل نہیں کروں گا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کی یہ رقم بھی آپ کا جو زکوٰۃ کا نصاب ہے اس میں کاؤنٹ ہوگی، صحیح، اس کے اندر شامل کی جائے گی، اور اس کے اوپر زکوٰۃ اگر شرائط بنتی ہیں تو لازم ہوگی آپ کے اوپر۔ اچھا حج کے لیے تو اور زیادہ اماؤنٹ تقریباً یعنی بات کریں تو 15 لاکھ 14 لاکھ 12 لاکھ یہ مختلف ہے۔ تو اب جو کرتا ہوا آ رہے ہیں کئی ایسے ہوتے ہیں کہ بلکہ ہم کہیں کہ پاکستان سے یا مختلف ممالک سے بھی ایک تعداد ہوتی ہے کہ جو بہت حج کرنے کے لیے بطور خاص جمع کر کے ہی جاتے ہیں۔ اب 3 لاکھ جمع ہوئے ایک سال، اگلے سال 2 لاکھ اور جمع ہو گئے، پھر 2 لاکھ اور جمع ہوئے، تو یوں کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ بھی دینی ہوگی، زکوٰۃ تو لازم ہوگی، زکوٰۃ تو دینا ہوگی، اور ظاہر ہے کہ یہ اتنی بڑی رقم نہیں بنتی، یہ 2.5% ہی بنتی ہے، تو وہ تو نکالنا پڑے گی، اس کے بغیر تو کوئی قربانیاں لازم ہوں گی، بہت اچھا جو شرائط ہوں گی وہ تو پورا کرنا پڑے گا، کیونکہ اصل مقصد دیکھیں اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ حج کوئی سفر اور سیر و تفریح کا نام نہیں، عمرہ یہ سیر و تفریح کا نام نہیں ہے، مقصد اللہ پاک کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک کو راضی آپ اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل پیرا ہوں گے، ورنہ یہ کہ آپ کا شوق ہوگا جو پورا ہوگا کہ آپ وہاں چلے گئے، مکہ مدینہ چلے گئے، زیارتیں آپ کو ہو گئیں، حقیقتاً چونکہ جو مقصود تھا وہ تھا اللہ پاک کو راضی کرنا، وہ حاصل نہیں ہوا تو پھر ایسا سفر اختیار کر کے آپ کیا کریں گے؟ اللہ پاک اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق دے اور حج مبرور کی توفیق دے۔ عمرہ پاک کی بھی سعادتیں عطا فرمائے۔ جتنے بھی ناظرین سن رہے ہیں اور جو ظاہر ہے ہر عاشق رسول ایک طرح کی دل میں تڑپ رکھتا ہے، تمنا رکھتا ہے، کوششیں بھی کرنی چاہیے، لیکن بہرحال مفتی صاحب سوال اچھا ہے ایک اعتبار سے کہ جس چیز کی دل میں تمنا تڑپ ہے تو اس کے لیے آدمی کوششیں بھی تو کرے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ دعا مانگنا بھی اچھی بات ہے، کلام سننا کہ میں جانا ہے مدینے جانا ہے، لیکن دنیا کے ہم دیکھتے ہیں کئی کام اگر ذہن میں اٹک جائیں یا بندہ کہتا ہے کہ اس کو کرنا ہی کرنا تو پھر وہ کوشش کرتا رہتا ہے، تو مدینے جانے کے لیے بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ یعنی عبدالحبیب بھائی جو ہیں ماشاءاللہ اس حوالے سے انہوں نے بڑی گفتگو اچھی کی ہوئی ہے کہ ایک تو ہوتا ہے بندہ تڑپتا ہے اور دعائیں کرتا ہے، التجائے کرتا ہے، بارگاہ رسالت میں گزارش کرتا ہے، اور اصل یہی ہے کہ جس کا بلاوا ہوتا ہے وہی جاتا ہے، مالدار ہو یہ ضروری نہیں کہ وہ جائے، لیکن ظاہر ہے کہ جو جانا ہے وہ ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ بلاوا آئے تو بندہ پر لگا کے یہ چلا جائے گا یا خود بخود اڑ کے چلا جائے گا۔ اور یہ ایک الگ بات ہے کہ کہیں نہ کہیں غیب سے بندوبست ہو گیا، اور یہ بندوبست کرنے والی اللہ کی ذات ہے، وہ ظاہر ہے کہ وہ عطا فرما سکتی ہے، لیکن جو بندے کو کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے، وہ یہی کرنا ہے نا کہ اس نے کوشش کرنی ہے۔ تو بندہ بھرپور کوشش کرے، پکا ارادہ کرے کہ میں نے جانا ہے، اور اس کے لیے اپنے طور پر کچھ نہ کچھ جمع کرتا رہے۔ جب ایسی تڑپ ہوگی، کوششیں ہوں گی، تو اللہ نے چاہا تو اسی کے اندر اللہ پاک برکت دے دے گا، یا غیب سے اللہ پاک بندوبست فرما دے گا کہ بندہ اپنی اس تمنا کو، آرزو کو پورا کر سکے۔
جی مزید سوال. یہ سوال ہے کہ ایک شخص اگر دل سے دوشی پڑھتا ہے پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن لیتے ہیں تو اس کے جب میدان میں امار توڑے جائیں گے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس وہ پرچی اس کے نام امار میں اپنا قبر میں رکھ دیں گے. تو اس طرح کا کوئی واقعہ ہو تو پیش فرما دیجیے، ہماری فرما دیجیے ماشاءاللہ. جی دل میں درود پاک پڑھنا. دیکھیں یہ جو واقعہ بیان کر رہے ہیں یہ کلمہ طیبہ کے حوالے سے بھی مذکور کتابوں میں، درود پاک کے حوالے سے بھی مذکور ہے کہ میزان عمل کے اندر وہ پرچی رکھی گئی.